حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت۔ قریش نے جب دیکھا کہ اللہ کے رسول لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے سے نہیں رک رہے ہیں تو پھر انہوں نے غریب مسلمانوں پر اپنا غصہ اتارنا شروع کر دیا۔ جب ٹھیک دوپہر ہو جاتی تو یہ کافر غریب مسلمانوں کو پکڑتے اور تیز دھوپ میں ریتیلی زمین پر ان کو لٹا دیتے اور ان کے سینے پر کوئی بھاری پتھر رکھ دیتے تاکہ وہ کروٹ نہ بدل سکے۔ ان کے جسموں پر گرم گرم بالو ڈال دیتے، لوہے کی سریاں آگ میں گرم کر کے ان کے جسموں پر چپکا دیتے اور کبھی ان کو پانی میں ڈبو کر بہت دیر تک ان کی سانس روک دیتے۔ مسلمان ان ساری تکلیفوں کو برداشت کرتے لیکن اللہ کے رسول کو نہ چھوڑتے۔ کافر لوگ اللہ کے رسول کو بہت زیادہ پریشان کرتے تھے۔ ایک صاحب روایت کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول کعبے میں لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دے رہے ہیں اور کوئی ان کے اوپر مٹی پھینک رہا ہے، کوئی ان پر تھوک رہا ہے اور کوئی ان کے اوپر کوڑا پھینک رہا ہے، کوئی انہیں پیچھے سے دھکا دے رہا ہے۔ اور اللہ کے رسول کی یہ حالت دیکھ کر سارے کافر زور زور سے کھڑے ہنس رہے تھے۔ اللہ کے رسول پورا دن لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے لیکن کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ ایک روز اللہ کے رسول صفا پہاڑ پر بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک وہاں ابو جہل آ گیا۔ کافروں میں اللہ کے رسول کا سب سے بڑا دشمن ابو جہل ہی تھا۔ اس نے اللہ کے رسول کو گالیاں دینی شروع کر دی۔ اللہ کے رسول خاموش بیٹھے رہے، اس کو کوئی جواب نہ دیا۔ جب ابو جہل نے دیکھا کہ محمد مجھے کوئی جواب نہیں دے رہے ہیں تو اس نے ایک پتھر اٹھایا اور اللہ کے رسول کے سر پر مار دیا، جس کی وجہ سے اللہ کے رسول کے سر سے خون بہنے لگا۔ اللہ کے رسول خاموشی سے اٹھے اور کعبے کی طرف چلے گئے، آب زمزم سے جا کر اپنے زخم دھوئے اور پھر اللہ کے سامنے سجدے میں گر گئے اور رونے لگے۔ حضور کے چاچا حضرت حمزہ ابھی اسلام نہیں لائے تھے، وہ اس دن شکار کرنے گئے تھے۔ حضرت حمزہ جب بھی شکار کر کے شام کو واپس آتے تو بڑے اکڑ کے چلتے تھے۔ اس دن بھی جب وہ مکہ کے اندر داخل ہو رہے تھے تو دو غلام لڑکیوں نے ان سے کہا کہ اے حمزہ، اگر آج تم اپنے بھتیجے محمد کی حالات دیکھ لیتے کہ ابو جہل نے ان کو کیسے مارا تھا تو شاید تم ایسے اکڑ کے نہ چلتے۔ حضرت حمزہ نے ان لڑکیوں سے ساری بات پوچھی تو انہوں نے سب کچھ بتا دیا کہ آج ابو جہل نے تمہارے بھتیجے کو بہت گالیاں دی اور پھر ایک پتھر اٹھا کر ان کے سر پر مارا کہ جس کی وجہ سے ان کے سر سے خون بہنے لگا۔ یہ سننا تھا کہ حضرت حمزہ کو بہت تیز غصہ آیا، تیر کمان ہاتھ میں لیے سیدھے حرم میں پہنچے۔ ابو جہل اپنے ساتھیوں کے ساتھ حرم میں ایک ٹولی بنائے بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت حمزہ نے جاتے ہی اس کے سر پر بہت تیز کمان ماری، ابو جہل کا سر پھٹ گیا۔ حضرت حمزہ نے کہا کہ اے جاہل، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میرا بھتیجا لاوارث ہے جس کا من کرے وہ اسے گالیاں دے اور مارے؟ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ اگر دوبارہ تو نے میرے بھتیجے کی طرف نظر بھی اٹھائی تو تیرا بہت برا حال ہوگا۔ اس کے بعد حضرت حمزہ اپنے بھتیجے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے لگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کعبے کے پاس سجدے میں پڑے ہوئے تھے اور بہت رو رہے تھے۔ حضرت حمزہ ان کے پاس پہنچے اور کہا، اے میرے بھتیجے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سر نہ اٹھایا۔ حضرت حمزہ نے دوبارہ کہا، اے میرے بھتیجے، اللہ کے رسول نے پھر بھی سر نہ اٹھایا۔ حضرت حمزہ نے تیسری بار کہا، اے میرے بھتیجے، اللہ کے رسول نے سر اٹھایا۔ آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے تھے۔ حضرت حمزہ نے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا کہ اے میرے بھتیجے، پریشان نہ ہو، میں نے تمہارے دشمن ابو جہل سے بدلہ لے لیا ہے کہ جیسے اس نے تمہیں مارا تھا میں نے بھی اس کا سر پھاڑ دیا ہے، اب تو خوش ہو جا۔ حضور نے بڑی بے نیازی سے فرمایا کہ اے میرے پیارے چاچا، مجھے اس بات سے کوئی خوشی نہیں ہوئی۔ حضرت حمزہ نے پوچھا کہ بھتیجے، پھر تجھے کس بات سے خوشی ہوگی؟ اس پر حضور نے فرمایا کہ چاچا جان، اگر آپ اسلام قبول کر لو تو مجھے سب سے زیادہ خوشی ہوگی۔ حضرت حمزہ نے کہا، بھتیجے پھر دیر نہ کر، مجھے ابھی کلمہ پڑھا دو، میں آج ہی مسلمان ہوتا ہوں۔ یہ سن کر حضور کا چہرہ خوشی سے جگمگا اٹھا۔ حضرت حمزہ کے اسلام لانے سے
मुसलमानों को बहुत ताकत मिली। अब कोई भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परेशान नहीं कर पाता था। हर एक हजरत हमजा से डरता था, क्योंकि हजरत हमजा उन बहादुर लोगों में से थे कि जंग में उनसे कोई भी जीत नहीं पाता था। अल्लाह के रसूल अपने चाचा हजरत हमजा से बहुत मोहब्बत करते थे। वफात हिजरत के बाद जंगे उहद के मौके पर हजरत हमजा ने बहुत बहादुरी से जंग लड़ी। कोई भी उनके सामने आने की ताकत नहीं रखता था। वह अपने घोड़े पर सवार, उनके दोनों हाथों में तलवारें थी। उन्होंने अपना घोड़ा काफिरों के लश्कर में घुसा दिया और तलवारों से काफिरों को गाजर मूली की तरह काट रहे थे। लेकिन उसी वक्त एक गुलाम जिसका नाम वहशी था, उसने यह तीर जहर लगाकर दूर ही से हजरत हमजा पर वार कर दिया। तीर जाकर सीधे हजरत हमजा के पेट में लगा और जहर के असर की वजह से हजरत हमजा उसी जगह गिर पड़े। उन्हें खून की उल्टी होने लगी और देखते ही देखते उनकी शहादत हो गई। इस जंग में मुसलमानों को हार का सामना करना पड़ा था, इसलिए हिंदा नाम की एक काफिर औरत को अपनी दुश्मनी निकालने का मौका मिल गया और उसने हजरत हमजा की लाश को तलवार से काट डाला और उनका कलेजा निकालकर चबाने लगी। उनकी नाक काट काट दिए, उनकी आंखें बाहर निकाल ली और उनकी लाश की बहुत बुरी हालत बना दी। जंग के बाद अल्लाह के रसूल ने सहाबा इकराम से पूछा कि मेरे चाचा हमजा कहाँ हैं? मुझे नजर नहीं आ रहे हैं। एक सहाबी ने कहा कि ए अल्लाह के रसूल, आप खुद ही चलकर देख लीजिए, अल्लाह ने उनको शहादत अता फरमा दी है। यह सुनकर अल्लाह के रसूल की आंखों से आंसू बहने लगे और उन सहाबी के साथ अल्लाह के रसूल चल दिए। एक पेड़ के पास जाकर उन सहाबी ने एक लाश की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ए अल्लाह के रसूल, यह आपके चाचा हमजा की लाश है। लाश की इतनी बुरी हालत देखकर अल्लाह के रसूल इतना ज्यादा रोने लगे कि आपकी हिचकियां बंध गई। सहाबी कहते हैं कि अल्लाह के रसूल उस दिन से ज्यादा कभी नहीं रोए थे। और जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहदाए उहद की नमाज जनाजा पढ़ाई तो हर शहीद की नमाज जनाजा के साथ हजरत हमजा की नमाज भी पढ़ाई। इस लिहाज से हजरत हमजा को ये एजाज हासिल है कि 70 मरतबा आपकी जनाजा की नमाज अदा की गई। इस वाक़ये के 7 साल के बाद वही गुलाम जिसने हजरत हमजा को कत्ल किया था, अल्लाह के रसूल के पास आकर मुसलमान हो गया। उनका नाम वहशी था। अल्लाह के रसूल ने वहशी से पूछा कि तूने मेरे शेर जैसे बहादुर चाचा को कत्ल कैसे किया? वहशी ने जवाब दिया कि ए अल्लाह के रसूल, हजरत हमजा जैसे बहादुर आदमी के सामने तो किसी को आने की ताकत नहीं थी। उनकी तलवार बिजली की रफ्तार से चलती थी। जो भी उनके सामने आता उसका मरना लाजमी था। इसलिए मैंने एक पत्थर के पीछे छुपकर दूर ही से एक तीर पर जहर लगाकर उन पर वार कर दिया और उनकी शहादत हो गई। ऐ अल्लाह के रसूल, यह सब कुछ मैंने अपने मालिक मुतइम के कहने पर किया था कि उन्होंने मुझसे कहा था कि अगर तू हमजा को कत्ल कर देगा तो मैं तुझे आज़ाद कर दूंगा। मैंने आज़ाद होने की खातिर हजरत हमजा को कत्ल किया और उनकी शहादत हो गई।